وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بے پناہ خلوص محبت، عقیدت و احترام اور حضوری قلب کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نذرانے درود و سلام پیش کرنے کی ہم اور آپ سعادتیں حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد بعدد کل حسنہ و جمالہ وبارک وسلم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. خانقاہ ابدالیہ داؤد نگر کے صاحب سجادہ حضرت شاہ ولی اللہ قادری دامت برکاتہم القدسیہ اور شہزادہ حضور صوفی ملت حضرت شاہ مجیب الرحمن صاحب قبلہ، فخر العلماء کے شہزادگان اور دیگر علماء، ائمہ، اساتذہ، طلبہ، جملہ حاضرین، میں آپ سب کی محبتوں اور عنایتوں کا مستحق ہوں اور اس طور پر کہ آپ حضرات تھوڑی دیر مجھے برداشت کریں. انشاءاللہ العزیز بہت جلد دستار بندی کا پرکیف منظر آپ اپنی نگاہوں سے ملاحظہ کریں گے. اس سے قبل کچھ باتیں آپ سے عرض کرنی ہیں. جن آیات کو میں نے عنوان بنایا ہے ان آیات کی روشنی میں انشاءاللہ العزیز کچھ باتیں آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا. کافی دیر سے اس سرد رات میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، خوب نعتیں سنی آپ نے، منقبتیں بھی سنی اور شاید کہ تقریر بھی ہوئی ہوگی. میں سو گیا تھا، مجھے اندازہ نہیں ہے. تو آپ سامعین سے ایک بات سب سے پہلے عرض کر دوں کہ اس سرد رات میں بھی آپ بیٹھے ہیں یہاں تو یہ حوصلہ لے کر بیٹھیے، پختہ ارادہ کر کے بیٹھیں کہ اٹھنے سے پہلے دین کی کوئی ایک بات کم سے کم ضرور سیکھ کر اٹھیں گے. کوئی ایک ہی بات ہو، بہت زیادہ نہ ہو تو ایک ہی بات ہو. میں معافی کے ساتھ عرض کروں کہ آج کی جو نوجوان نسل ہے وہ جلسوں میں بھی ہلڑ بازی کرتی. ہم لوگ سبحان اللہ اور الحمدللہ بھی کہتے ہیں تو بے ادبی کے ساتھ کہتے ہیں. جو کہنے کا ادب ہونا چاہیے وہ نہیں. علامہ اقبال کا ایک شعر ہے کہ چوں بنا میں مصطفیٰ خانم درود، از خجالت آب می گردد وجود. کہ جب میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھتا ہوں تو شرم سے میرا پورا وجود پانی پانی ہو جاتا ہے کہ میری زبان اس لائق ہے بھی یا نہیں کہ حضور کا نام لیا جائے. تو جلسوں میں جانے کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہم لوگ کچھ نہ کچھ دین سیکھیں. جو لوگ بیٹھے ہیں میرے سامنے اپنی زندگی میں سینکڑوں جلسوں میں انہوں نے شرکت کی ہوگی، لیکن اپنا محاسبہ کیجئے کہ ہم نے سیکھا کتنا. تو اسی لیے پہلی گزارش آپ سے یہی ہے کہ زیادہ دیر میں آپ کے سامنے نہیں رہوں گا، تھوڑے سے وقت کے لیے آیا ہوں. چونکہ رات زیادہ ہو گئی ہے، دستار بندی بھی ہونی ہے، تو اس تھوڑے سے وقت میں تھوڑی سی توجہ دے دیں، آپ کچھ باتیں سن لیں
اور اس لیے نہ سنیں کہ کانوں کو لذت ملے، اس لیے سنیں کہ ہم سمجھیں گے، اور اس لیے نہ سمجھیں کہ اس کا پرچار کریں گے، اس لیے سمجھیں گے کہ اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس وقت پوری دنیا کے مسلمان بالعموم اور ہندوستان کے مسلمان بالخصوص کہیں نہ کہیں الجھنوں میں، پریشانیوں میں مبتلا ہے۔ قرآن حکیم کی جن آیات کا میں نے انتخاب کیا ہے اس میں ان پریشانیوں کا سبب بھی بتایا گیا ہے اور علاج بھی بتایا گیا ہے، دونوں بتا دیا گیا ہے۔ یہ پریشانیاں ہیں کیوں، اور ان پریشانیوں سے نکلنے کا راستہ کیا ہے، علاج کیا ہے، وہ بھی بتایا گیا ہے۔ سنیں گے نا توجہ سے انشاءاللہ۔ اللہ کہتا ہے فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى۔ اب ایک دم سے لفظی ترجمہ کروں گا تو آپ الجھیں گے، اس لیے لفظی ترجمہ نہیں کر رہا ہوں، مفہوم بتا رہا ہوں۔ اللہ کہہ رہا ہے 3 خصلتیں اپنے اندر پیدا کرو تو ہر نعمت والے راستے ہم تمہارے لیے آسان کر دیں گے۔ ان راستوں پہ چلنا تمہارے لیے آسان کر دیں گے جن راستوں پہ چل کر تم نعمتوں کو مستحق بن جاؤ گے، نعمتیں پالو گے۔ اس کے لیے کرنا کیا ہوگا، 3 خصلتیں اپنے اندر پیدا کرنی ہوں گی، 3 صفات اپنے اندر پیدا کرنی ہوں گی۔ بہت زیادہ نہیں بتا رہا ہوں، آج کے لیے صرف 3 خصلتیں یاد رکھیے گا۔ سب سے پہلی خصلت کیا ہے، اعطا، دینے والی خصلت۔ کون سی؟ بولیے، دینے والی۔ ہم لوگوں کی خصلت کیا ہے، صرف لینے والی۔ آئے کہاں سے، بس ہمارے اندر سے یہ جذبہ نکل گیا کہ ہمیں دینا ہے۔ ہم اس لیے نہ کمائیں کہ اپنی دولت بھریں، اس لیے کمائیں کہ اللہ کے جو ضرورت مند بندے ہوں گے ان کی ضرورتیں ہم اپنی طرف سے کما کر کے پوری کریں گے۔ تو پہلی خصلت کیا پیدا کرنی ہے، دینے والی خصلت، لینے والی نہیں، صرف دینے والی۔ جو لوگ لیتے بھی ہیں تو ان کے لینے کی نیت ہی یہ ہونی چاہیے کہ اس لیے لے رہا ہوں کہ کسی کو دوں گا۔ سمجھیں؟ جیسے مثال کے طور پہ جو بھی خانقاہوں میں سجادگان ہوتے ہیں، پیران اعظام ہوتے ہیں، وہ دنیا دار ہوتے ہیں کہ دیندار ہوتے ہیں؟ بولیے، دیندار ہوتے ہیں نا۔ وہ جو دنیا کو ٹھوکر مار کے آئے ہیں، دنیا کو لات مار کے آتے ہیں نا، اور آپ جا کے ان کو پیسہ دیتے ہیں نا۔ تو آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں کہ آپ جتنی کوشش کر لیجئے دیندار بننے کی، ہم دیندار بننے نہیں دیں گے، اور پیسہ پکڑا کے آپ کو دنیا دار بنائیں گے۔ کس لیے پیسے دیتے ہیں؟ یہ خانقاہوں میں جو نذرانے کا رواج ہے، یہ کس لیے ہے؟ کبھی اس پر غور کیا ہے نا؟ مشائخ کے یہاں یہ ہے کہ مشائخ کی بارگاہ میں جائیے تو کچھ نذرانہ پیش کیجیے، ہے نا؟ تو وہ کس لیے لیتے ہیں، کیوں قبول کرتے ہیں؟ ان کے قبول کرنے کا مقصد یہ نہیں ہوتا ہے کہ میں اپنا محل بناؤں، اپنی بلڈنگ بناؤں، اپنی حویلی بناؤں۔ ان کے قبول کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ تو جو زکوٰۃ کا نظام حدیث میں بتایا گیا ہے، اس کے لیے رسول اللہ نے بڑا خوبصورت جملہ استعمال فرمایا۔ وہ کیا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ إِلَىٰ فُقَرَائِهِمْ، امت کے مالداروں سے لیا جائے گا اور غریبوں کو دیا جائے گا۔ یہ ہے نظام زکوٰۃ، کہ مالداروں سے لیا جائے اور غریبوں کو دیا جائے۔ تو خانقاہوں میں مشائخ کو جو نذرانے دیے جاتے ہیں اور وہ نذرانے جو قبول کرتے ہیں، ان کی نیت یہی ہوتی ہے، اور اگر نہیں ہوتی ہے تو ہونی چاہیے کہ میرے ماننے اور جاننے والوں میں جو دولت مند ہیں ان سے نذرانے لیے جائیں تاکہ میرے ماننے والوں میں جو غریب ہیں ان کے گھروں کے چولہے جلائے جائیں۔ یہی مقصد ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ بس اپنی دنیا کمائی جائے، اپنا محل بنایا جائے، ورنہ تو پھر ہم اس مسند کے لائق ہی نہ رہے۔ اگر نیت یہ ہو گئی کہ اپنی دنیا بنائی جائے تو پھر ہمیں وہ مسند چھوڑ دینا چاہیے۔
ہم اس مسند کے لائق ہی نہیں تھے. تو کسی نے ایک لطیفہ مشہور کر دیا کہ ایک کوئی تھے پیر صاحب، وہ ڈوبنے لگے تو کنارے پہ جتنے لوگ تھے وہ بار بار ایک جملہ کہہ رہے تھے، حضرت دیجئے، حضرت دیجئے، مطلب ہاتھ بڑھائیے، پکڑ لیں ہم آپ کو، کھینچ لیں. تو وہ بار بار کہہ رہے تھے حضرت دیجئے، اور جتنی مرتبہ وہ کہیں حضرت دیجئے وہ اور ہاتھ اندر کر لیں. دور سے ایک پکے خادم نے دیکھا، وہ دوڑ کے آیا اور اس نے اپنا ہاتھ بڑھا کے کہا حضرت لیجئے. جیسے ہی اس نے کہا لیجئے، بس گھپ سے پکڑ لیا، نکال لیا کھینچ کے. دوسروں لوگوں نے کہا کہ ہم بھی تو ہاتھ مانگ رہے تھے تاکہ آپ کو نکالیں. انہوں نے کہا بے وقوف، تم لوگ کہہ رہے تھے دیجئے دیجئے، ہم نے زندگی میں دیا کب ہے؟ ہم تو لینے کا کام کرتے ہیں، دیتے کہاں؟ دیکھو میرا یہ سچا مرید تھا، اس نے آ کے کہا لیجئے، میں گھپ سے لے لیا. تو یہ نہیں ہونا ہے، دینے والی خصلت اپنے اندر پیدا کرنی. صرف لینے کے چکر میں نہ پڑیں بلکہ دینے کی فکر کریں. قرآن کہتا ہے اچھا دینے میں بھی کون سی چیز دیں؟ جیسے ہم لوگ دیتے ہیں، نہیں، سردی کا موسم آیا تو بہت سے لوگوں کے اندر حاتم جاگ جاتا ہے. حاتم کا نام سنے؟ سخی تھا بڑا، تو بہت سے لوگوں کے اندر جو ہے حاتم انگڑائی لینے لگتا ہے. وہ کیا کرتے ہیں؟ جیکٹ بانٹتے ہیں، سویٹر بانٹتے ہیں. کون سی جیکٹ؟ جو 10 سال پہن کے اوب گئے، 10 سال سے پہن رہے ہیں جیکٹ، تو پھٹتی نہیں ہے، لیدر والی جینز پھٹتی نہیں، پہنتے پہنتے تھک گئے، اوب گئے، تو اب اس کو بانٹ رہے ہیں، سخاوت دکھا رہے ہیں اپنی. تو 2 چیزیں ہیں، پہلی چیز دینا سیکھیں، اور دوسری چیز جو دے رہے ہیں وہ کون سی چیز ہو؟ جو آپ کو محبوب ہو، اس چیز کو اللہ کے راستے میں خرچ کیجئے جس سے محبت ہو. یہ نہیں کہ جس سے اوب گئے اس کو دے کر کے آپ سوچیں کہ ہم نے سخاوت کی مثال قائم کر دی. قرآن کہتا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. اللہ کہتا ہے تم ہرگز ہرگز نیکی کی روح کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی محبوب چیز کو اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو. کس چیز کو خرچ کرنا ہے؟ محبوب چیز کو. یہ کرتا بہت پسند ہے اور کسی نے مانگ لیا، اس کو اتار کے دیجئے. یہ بہت پسند ہے نا، اس کو اتار کے دیجئے. اب کسی نے کہا ہم کو تو کرتا چاہیے، تو آپ کہتے اچھا گھر پہ آؤ. گھر میں آگے بیوی سے کہتے دیکھو کوئی پھٹلکا ہے کیا؟ اگر اس نے تھوڑا سا اچھا نکال دیا تو اسی پہ غصہ ہو جاتا ہے، بے وقوف یہ کاہے نکال رہی. محبوب چیز کو راہ خدا میں خرچ کرو. تو صرف دینا ہی نہیں ہے، دینے میں بھی یہ فکر ہونی چاہیے کہ ہم دے کیا رہے ہیں. ایک اور مثال سے آپ کو سمجھا دوں. جمعہ کے دن پیسہ دیتے ہیں نا مسجد میں، اب مثال سے سمجھا رہا ہوں. ایک جیب میں ہے 500 کا نوٹ اور دوسری جیب میں ہے 10 کا نوٹ. دیتے کس کو ہیں؟ 10 والا. محبت کس سے ہے؟ 10 والے سے. وہ تو گر بھی جائے گا، تو 10 کا نوٹ گر جائے گا تو 3-4 دن نہیں سوئیں گے. ہائے اللہ 10 کا نوٹ گر گیا. کوئی فرق پڑے گا؟ گر گیا گر گیا. اگر بیٹا آگے کہے ابا 10 روپیہ گر گیا، کوئی بات نہیں، پریشان نہیں. اور وہی بیٹا آگے کہے ابا 500 روپیہ گر گیا، تڑاک سے ایک چاٹا. پتا کیا چلا؟ وہ 10 روپیہ سے محبتیں نہیں تھی تم کو، اس لیے تکلیف نہیں ہوئی. جس سے محبت تھی اس سے تکلیف ہوئی نا. تو دیتے وقت ہم نے اس جیب سے نکال کے دیا جس سے محبت ہی نہیں، اور جس کی محبت دل میں رچی بسی ہے اس کو دبا کے رکھے، اور اس کے بعد باہر نکل کے کہتے ہیں دے دیے ہیں مسجد میں. محبوب چیز کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو، محبوب چیز کو. اور ایک مثال دے دوں آپ کو. قربانی کا موسم آتا ہے نا، بکرا قربان کیے اور اس کے بعد سینے والا حصہ، آگے کا دستہ، کلیجی، گردہ، وہ سب اپنے لیے. اور جو چھچڑا بچ گیا ہے اس کے بعد کہتے ہیں غریبوں میں بھی بانٹنا چاہیے، اس کا بھی ثواب ہے. یہ چھچڑا بانٹنا چاہیے، اور سینہ خود کھاؤ، کلیجی خود بھونو. یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ بولیے ایمانداری سے. قربانی کیے تو کلیجی بانٹتے ہیں،
گردہ بانٹتے ہیں، نکالو نکالو جلدی سے اس کو بھونو، فوراً خود کھائے. اور جس سے محبت نہیں ہے، جس کو چھانٹ دیتے ہیں پیالے میں دیکھ کر کے، دعوت میں جاتے ہیں تو چھانٹ دیتے ہیں کہ نہیں، بہت سی بوٹی دیکھیں یہ والا، نہیں اس کو ہٹا ہٹا. بعض آپ تک کہتے ہیں ذرا اچھی پیس لائیے، اپنے کھانے کے لیے اچھی پیس لائیے، غریبوں میں بانٹنے کے لیے جو چھچڑا ہے وہ بانٹیں. یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے بولیے؟ تو پہلی خصلت اللہ رب العزت جو پیدا کرنے کے لیے کہہ رہا وہ کیا؟ دینے والی خصلت پیدا کرو. لیکن اس دینے والی خصلت میں بھی یہ چیز ایڈ کیجئے، دینا کیا ہے؟ اس چیز کو دیجئے جس سے آپ کو محبت ہے، جس سے محبت ہے اس کو دیجئے. ہم لوگ مدرسے کے بچوں کو کچھ دیتے ہیں تو کون سی چیزیں دیتے ہیں؟ بہت جذبہ بیدار ہوا کہ آج مدرسے کے بچوں کو مٹھائی کھلائیں گے تو جلیبی کھلائیں گے. اپنا بیٹوا کہہ دے کہ ابو مٹھائی کھلائیے تو رس ملائی کھلائیں گے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ یہ نیکی نہیں ہے، یہ قرآن کہہ رہا، میں نہیں کہہ رہا ہوں. اللہ کہتا چوتھے پارے کی پہلی ہی آیت ہے جس کو میں نے پڑھا، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. تم ہرگز ہرگز نیکی کو نہیں پا سکتے ہو جب تک اپنی محبوب چیز کو راہ خدا میں خرچ نہ کرو. ابے یہ کہاں سے آ گیا سسرا؟ اچھا بلی تھی، میں نے سمجھا بندر تھا. چلیے کوئی بات نہیں، جانے دیجیے. راستہ کاٹ دیے، پریشان نہیں نہ ہیں آپ لوگ؟ ہاں بہت سے لوگ ہو جاتے ہیں پریشان، راستہ کاٹ دی بلی تو کیا ہوا؟ تم ابا کا راستہ کاٹ کے آئے ہو، درد نہیں ہو رہا ہے، بلی راستہ کاٹ دی تو پریشان ہو رہے ہو. سوچنے کی چیز ہے نا یہ. وہی مسلمان اپنے باپ کا راستہ کاٹ کے آیا اور کوئی بلی راستہ کاٹ دی تو پریشان ہو رہا ہے، بلی راستہ کاٹ دی. سوچنے کی چیز ہے. خیر تو سمجھ گئے پہلی خصلت کیا پیدا کرنی ہے؟ دینا. کیا؟ اللہ سے دعا کیا کریں ہر وقت کہ پروردگار یہ دینے والی خصلت ہمیں عطا کر دے. یہ بہت مشکل چیز ہے، یہ بہت مشکل چیز ہے. آپ ایسے لوگوں کو بھی دیکھیں گے جو تہجد بھی پڑھتے ہیں مگر اللہ نے اس نعمت سے انہیں محروم کر رکھا ہے. تہجد پڑھیں گے، 5 وقت نہیں 6 وقت نماز کے پابند ہیں. اب مسجد کے امام کا جو 10 روپیہ مہینہ رہتا ہے وہ 10 مہینے کا باقی رہتا ہے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ بولیے غلط تو نہیں بول رہا ہوں؟ میں وہی باتیں بول رہا ہوں جو سماج میں ہیں، کوئی ہوائی بات نہیں کر رہا ہے، جو سماج میں ہیں. خود جو ہے 500 روپے کا ململ کا کرتا پہنے گا، 500 روپے میٹر والا، مگر امام کا 10 روپیہ تنخواہ رہتی ہے نا. ایک گھر پہ کتنا رہتا ہے؟ آج کل شاید 50 روپیہ ہو گیا ہوگا، 100 روپیہ 50 روپیہ، اس سے زیادہ تو نہیں رہتا ہے نا. یہی 100 روپے 50 روپے وہ دیکھیے گا بڑے بڑے جو قادری صاحب کا 12 مہینے کا باقی، 10 مہینے کا باقی. دینے والی خصلت پیدا کر. قرآن کہتا وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. جو نفس کی تنگی سے بچا لیا گیا حقیقت میں وہی کامیاب ہے، جس کے اندر یہ بخالت نہیں ہے، خرچ کرنا جانتا ہے، سخاوت ہے. جو آیا دو اس کو، جو آیا دو اس کو، جو آیا دو اس کو. اچھا کون سا ہم اپنے باپ کی دولت دے رہے ہیں؟ اگر جو ہم دے رہے ہیں، ذرا قرآن کی آیت پہ غور کیجیے، اللہ کیا بتاتا ہے مومنوں کی پہچان. کیا بتایا قرآن نے؟ الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. پہچان بتائی ایمان والوں کی. کیا ہے پہچان؟ جو نماز قائم رکھتے ہیں. ایک پہچان اللہ نے کیا بتائی؟ جو نماز قائم رکھتے ہیں. یہ سمجھ لیجئے یہ مومنوں کی پہچان ہے. یہ گورکھ دھندا مت بنائیے دین کو، ایمان والوں کی پہچان. صحابہ کیا کہتے تھے؟ صحابہ تو کہتے تھے کہ ہم مومن اور منافق میں، کافر میں فرق ہی نماز سے کرتے تھے. یعنی جس کو نماز پڑھتے دیکھتے تھے سمجھتے تھے کہ مومن ہے، جس کو نہیں پڑھتے دیکھتے تھے سمجھتے تھے کافر ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ. بندہ اور اس کے کفر کے درمیان جو چیز حائل ہے وہ نماز ہے. مطلب کیا ہوا؟ ادھر بندہ ادھر کفر، اور بیچ میں جو چیز ہے
جو بندے کو کفر سے نہیں ملنے دیتی ہے اور کفر کو بندے سے نہیں ملنے دیتی ہے، وہ چیز ہے نماز۔ یہ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں۔ تو قرآن کہتا ہے پہلی پہچان کیا ہے؟ جو نماز قائم رکھتے ہیں، اور دوسری پہچان وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہمارے دیے ہوئے میں سے خرچ کرتے ہیں۔ دیکھیے قرآن کیا کہہ رہا ہے، ذرا غور کیجئے اس پر پھر رک کر کے، میں آپ کا ذہن اس طرف متوجہ کرنا چاہوں گا۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ مطلب پتہ کیا چلا؟ اگر ہم خرچ کر رہے ہیں تو اپنے باپ کا نہیں خرچ کر رہے ہیں، اللہ ہی کا دیا ہوا اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں۔ جو دولت میرے آپ کے پاس ہے وہ میری ہے، اللہ کی ہے؟ بولیے۔ ایک مثال سے سمجھا دوں، مسجد کے خزانچی ہوں یا مدرسے کے خزانچی ہوں، ان کے پاس ہزاروں روپے پڑے ہیں مسجد کے، ہے نا؟ ہزاروں روپے، لاکھوں روپے پڑے ہیں، اب وہ مدرسے میں خرچ کر رہے ہیں، مدرسے میں لگا رہے ہیں، مسجد میں لگا رہے ہیں، تو اپنا لگا رہے ہیں؟ بولیے، وہ اپنا لگا رہے ہیں؟ اپنا نہیں ہے بھائی، مسجد کا تھا مسجد میں لگا رہے ہیں، مدرسے کا تھا مدرسے میں لگا رہے ہیں۔ وہ صرف امین ہے۔ امین، امین کا مطلب کیا ہوا؟ زمین والا امین نہیں جو زمین ناپتا ہے، امین کا مطلب امانت دار، اس کے پاس امانت رکھی گئی ہے۔ خزانچی کا مطلب کیا ہوا؟ امین، اس کے پاس امانت رکھی گئی ہے، اس کا اپنا پیسہ نہیں ہے، وہ مسجد کا پیسہ ہے امانت کے طور پر رکھا ہوا ہے، مدرسے کا پیسہ ہے امانت کے طور پہ رکھا ہوا ہے۔ جب مدرسے کو ضرورت ہوگی یا جب مسجد کو ضرورت ہوگی دے گا، وہ امین ہے۔ ایسے ہی ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ ہمارا نہیں ہے، وہ اللہ کا ہے۔ ایمان ہے اس پر؟ للہ ملک السماوات والارض، اس زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اس کا مالک صرف اور صرف اللہ، حتیٰ کہ ہم اپنی جان کے بھی مالک نہیں ہیں۔ اپنی جان کے مالک ہیں؟ درود شریف پڑھیے تو۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد۔ خودکشی حرام ہے نا؟ آتم ہتیا حرام ہے نا؟ کیوں حرام ہے؟ کبھی غور کیا اس پر؟ آتم ہتیا کیوں حرام ہے؟ ہماری گھڑی ہے یہ، ہم اس کو پہنے کی توڑ کے پھینک دیں، کیا پریشانی ہے؟ لیکن خودکشی حرام اسی لیے ہے کہ جس جان کو تم نے ہلاک کیا اس کے تم مالک تھے ہی نہیں، اس کا مالک تو اللہ رب العزت تھا۔ جب مالک وہ تھا تو اس کی ملکیت میں دخل اندازی کرنے کا حق تم کو کس نے دے دیا؟ پتہ کیا چلا؟ ہمارے پاس جو کچھ ہے ہم اس کے مالک نہیں ہیں، امین ہیں۔ کیا ہیں؟ امین ہیں۔ تو امین ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ جب ضرورت پڑے، اللہ کا ہے نا وہ، تو اللہ کو جب ضرورت پڑے گی، اس کے دین کو جب ضرورت پڑے گی، اس کے بندوں کو جب ضرورت پڑے گی، اللہ آواز دے گا تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم دوڑ کے لے کے پہنچیں۔ جیسے مسجد کا خزانچی ہو، مدرسے کا خزانچی ہو، اور مدرسے کا صدر کہہ دے یا مسجد کا صدر کہہ دے کہ ٹوٹی لگوائیے، تو خزانچی کہے گا بھی نہیں ہے۔ کہہ سکتا ہے وہ؟ نہیں، اس کے پاس پیسہ لگاؤ، تمہارا پیسہ تھوڑا ہی ہے، تمہارے باپ کا تھوڑا ہی ہے، وہ مسجد ہی کا تو ہے، مدرسے ہی کا تو ہے۔ ایسے ہی ہمارے پاس جو پیسہ ہے وہ ہمارا نہیں ہے، وہ اللہ کا ہے۔ قرآن کہتا ہے، اور ایک اچھی مثال یاد آ گئی مجھے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ سنیے اس آیت کا ترجمہ، سمجھ میں آ رہی کہ نہیں بات؟ اللہ کہتا ہے یقیناً اللہ نے خرید لیا مومنوں سے ان کی جان بھی اور ان کا مال بھی۔ اللہ نے خرید لیا ہے، کن سے؟ مومنوں سے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین، اللہ نے مومنوں سے خرید لیا ہے۔ کیا خریدا؟ انفسہم و اموالہم، ان کی جان بھی خریدا اور ان کا مال بھی خریدا۔
مومن ہیں آپ لوگ؟ بولیے، کہیے الحمدللہ مومن ہیں۔ تو اگر مومن ہیں تو قرآن کی اس آیت کی روشنی میں یہ سودا منظور ہے کہ نہیں؟ اللہ نے خرید لیا تو آپ کو منظور ہے کہ نہیں سودا؟ یہاں اللہ نے خرید لیا، ہم نے بیچ دیا۔ کیا خریدا اللہ نے؟ ہماری جان اور ہمارا مال۔ لیکن اللہ کا کرم دیکھیے، اس کی رحیمی دیکھیے، یہ جان دی ہوئی اسی کی ہے نا، یہ مال دیا ہوا اسی کا ہے نا، لیکن اس کے باوجود کہتا ہے کہ ہم نے خریدا ہے۔ تو خریدنے میں کیا ہوتا ہے؟ جب بھی آپ کوئی چیز خریدتے ہیں تو کچھ دیتے ہیں اور پھر کچھ لیتے ہیں، یہی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ بھئی آج کے زمانے میں کرنسی اور پیسے اتنے عام ہو گئے کہ اب پیسے دے کر کے چیزیں خریدی جاتی ہیں، لیکن جو پرانے لوگ ہوں گے اس مجمع میں ان کو یاد ہوگی، چچا میاں بیٹھے ان کو یاد ہوگا کہ ان کے بچپن میں چیز دے کے چیز لی جاتی تھی، ہوتا تھا کہ نہیں؟ کوئی گیہوں زیادہ اپجایا ہے تو گیہوں دے کے چاول لے لیتا تھا، ہوتا تھا کہ نہیں ہوتا تھا؟ کوئی شکر دے کے گڑ لے لیتا تھا، ہوتا تھا کہ نہیں؟ کسی کے پاس مختلف قسم کی دالیں ہیں تو ایک دال دے کے اس سے دوسری دال لے لیا، یہی ہوتا تھا نا، چیز دے کے چیز لی جاتی تھی۔ وہ ایک عوامی قصہ ہے کہ ایک شخص ایک بنیا کی دکان پہ اکثر و بیشتر جاتا اور کہتا کہ بابو جی گھی خریدیے گا، تو کہتا تھا اوریجنل ہے؟ کہتا ایک دم اوریجنل ہے، 100%۔ لے لیتا تھا، بنیا کو بھی لگتا تھا کہ نہیں یہ گھی اوریجنل دیتا ہے۔ ایک دن وہ پہنچا کہ بابو جی گھی لیجئے گا، تو اس نے کہا لیں گے، اوریجنل ہے؟ کہا جی اوریجنل ہے، 1 کلو ہے۔ بنیا نے خریدا، اس کے بعد اس کو اپنے ترازو پہ رکھ کے تولا تو اس میں 200 کم تھا، 800 گرام تھا۔ بنیا چڑھ گیا کہ ہم سے بے ایمانی کرتا ہے، نالائق، ایمان نہیں ہے تمہارے پاس، 1 کلو کا بول کر کے 800 گرام دیتا ہے۔ اس دیہاتی نے بڑی محبت سے کہا کہ حضور ہم کو کیا پتا 1 کلو کیا ہوتا ہے، 800 کیا ہوتا ہے، آپ سے جو ہم 1 کلو چینی لے کے جاتے ہیں اسی کو ترازو کے ایک طرف رکھتے ہیں، دوسری طرف گھی رکھتے ہیں۔ اب وہ تو آپ سمجھئے نا کہ وہ جو چینی آپ دیتے ہیں وہ 1 کلو دیتے ہیں کہ 800 دیتے ہیں۔ تو بنیے کا سر جھک گیا شرم سے۔ تو چیز کے بدلے پہلے زمانے میں چیز لی جاتی تھی، آج کے زمانے میں چیز کی جگہ پیسہ آ گیا، پیسہ دیجئے سامان لیجئے، یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے نا؟ آج بھی چیز کے بدلے چیز دی جاتی ہے، گاڑی کے بدلے گاڑی، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ موبائل کے بدلے موبائل، تھوڑی بہت قیمت اپ ڈاؤن ہو جاتی ہے، ہم لوگ آرڈر کرتے ہیں موبائل، اپنا پرانا موبائل دے دیے، اس کا کچھ 10-5 ہزار مائنس ہو گیا، نیا موبائل آ گیا، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ایسا؟ تو اللہ رب العزت نے خریدا ہم سے ہماری جان اور ہمارا مال۔ تو ہمیں یہ حق حاصل ہے کہ ہم اللہ سے پوچھیں کہ پروردگار تو نے ہم سے ہماری جان خرید لی، ہمارا مال خرید لیا، اس کے بدلے میں کیا دیا ہمیں؟ اس کے بدلے میں ہمیں کیا دیا؟ تو اللہ کہتا بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ، ہم نے تم سے تمہاری جان خریدی، تمہارا مال خریدا، اور اس کے بدلے میں ہم نے تمہیں جنت عطا کی۔ اب بولیے منظور ہے سودا؟ بولیے، جنت کے بدلے میں جان اور مال بیچنا پڑے تو بیچ دیجئے گا کہ نہیں؟